یہ صاحب مجھ کو چڑھا رہے ہیں، کیا آپ لوگ بھی چڑھائیے گا؟ پیسہ لیجئے گا ہاتھ اٹھانے والے؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیے، پھر دیکھیے آپ، پھر دیکھیے ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، کھڑا ہو کے دیکھ لیجئے کتنا لوگ ہے جو ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میرا گھر ترکیلی ہے، مفتی اطہر میرا نام ہے، میرا نمبر 9934513550، فون پہ آپ فون کیجئے گا۔ اگر جتنا لوگ ہاتھ اٹھایا، کوئی بھی بندہ اگر توبہ کر کے بھی پھر پیسہ لے لیا اور پھر مانگ لیا تو میرے پاس لائیے گا، جمن علی چوک پہ پھانسی پہ لٹکا دیجئے گا، ان کی غلطی معاف، ان کے بدلے میں سولی پہ لٹک جاؤں گا۔ دادا چاچا رک جائیے، گر جائیے گا، بہت بڑی کھائی ہے، بہت بڑا گڈھا ہے، پرانا کنواں ہے، سانپ بچھو ہوگا، ہٹو یہاں سے۔ بخراتی کرتا ہے، بہت سمجھاتا ہے، بہت بڑا مقرر بن گیا، ہٹو یہاں سے۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بولو، بچہ اچھا ہے کہ بوڑھا اچھا ہے؟ ارے بولو کون اچھا ہے؟ ارے راستہ دکھانے والے کی غلطی ہے کہ نہیں ماننے والے کی غلطی ہے؟ نہیں ماننے والے کی غلطی۔ سمجھا؟ یہ سماج اجتماعی طور پہ طے کر لیا ہے۔ اچھا بولیے، آپ بولیے، اسی علاقے کا مفتی اطہر رہنے والا ہے، کسی شادی میں دیکھا ہے آپ بارات لے کے آیا ہو؟ میرے ساتھ بہت سے علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، آتے ہیں نہیں آتے، جاتے نہیں جاتے۔ سماج کو طے کرنا ہوگا کہ آپ کیوں دکھی ہیں، آپ کیوں دکھی ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں۔ اس لیے کہ سماج کا 90% لوگ اسی بیماری میں مبتلا ہے، اسی لیے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ 90% لوگ جس دن اچھے ہو جائیں گے، 10% لوگوں کو خود شرم آئے گی۔ جامعہ زندہ باد۔ ماشاء اللہ، مدرسہ تعلیم القرآن حاجی جمن علی چوک بٹور باری میں آج یہ دوسرا جلسہ ہے، دوسرا شب ہے۔ آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، ایک بڑا مجمع یہاں موجود ہے۔ آج مجھے مختصر بات کرنی ہے، سر میں صبح سے ہی کافی تکلیف تھی، لیکن خاص طور پہ ہمارے دو دوست مولانا داؤد نعمانی قاری قمر الزمان صاحب کی محبت میں، ان کی زیارت کے لیے اور اس ادارے کے فعال متحرک ناظم قاری رابع صاحب کے بار بار اصرار پہ حاضر ہو گیا ہوں۔ تھوڑی دیر، تھوڑی گفتگو، ضروری باتیں آپ سے کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ دل کے دروازے کو کھول لیجئے، باہر کی آوازوں کو بند کر لیجئے۔ ادھر کون بچے سب ہلہ کر رہے ہیں، ان کو یا تو اندر بٹھائیے، رضاکار کو کہیے نہ تو ادھر یہ کرے۔ مجمع کے اندر جو سکون ہے اس کے سکون کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ آنکھ کے ساتھ دل کے دروازے سے بھی مجھے دیکھنے اور مجھے سننے کی کوشش کیجئے۔ آپ جہاں ہیں، جہاں آپ کی نگاہ ہے، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا شعور، آپ کا احساس، آپ کا وجدان اسی سنجیدگی کے ساتھ جلسہ گاہ میں موجود رہنا چاہیے۔ ہزار لوگ اور چند ہزار لوگ یہاں جلسہ گاہ میں حاضر ہیں، آپ باغیرت مسلمان ہیں، آپ کے اندر دینی جذبہ ہے، دینی ہمیت ہے، آپ مدرسے والے ہیں، مسجد والے ہیں، علماء والے ہیں، قرآن والے ہیں، سنت والے ہیں، نبی والے ہیں، نبی کے دین والے، نبی کے ترانہ، نبی کے کلمہ، نبی کے اسوہ والے ہیں۔ اس لیے نبی کے نام پہ، قرآن کے نام پہ، دین کے نام پہ، اس جلسے کے نام پہ آپ یہاں حاضر ہیں۔ اگر آپ کو مدرسے سے محبت نہ ہوتی، قرآن سے محبت نہ ہوتی، مسجد سے محبت نہ ہوتی، علماء سے محبت نہ ہوتی اور اپنی اصلاح کی فکر نہ ہوتی تو رات میں، ٹھنڈ میں، دسمبر کی 25-26 تاریخ میں آپ گھر کو چھوڑ کے، بستر کو چھوڑ کے، اپنے دوست و احباب کو چھوڑ کے، اہل خانہ کو چھوڑ کے یہاں نہیں آتے۔ آپ کا آنا اس بات کی گواہی ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ آپ زندہ دل ہیں، آپ زندہ لوگ ہیں،
زندہ, آپ کا احساس بھی زندہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں, اگر آپ زندہ ہیں, آپ کا ضمیر زندہ ہے اور آپ کا احساس زندہ ہے, تو میں آپ سے کچھ دیر آپ کے ماحول, آپ کے معاشرے اور آپ کے سرکل کی طرف آپ کی ہوتی مرتی زندگی کو دکھانا چاہتا ہوں. آپ جس سماج میں جی رہے ہیں اور جس جلسے کے نام پہ آئے ہیں, تعلیمی بیداری اور اصلاحی جلسہ ہے یہ, آپ اس عنوان پہ تھوڑی دیر میری کڑوی کسیلی کو سن لیجئے. پان کھاتے ہیں نا, زردہ ڈال کے کھاتے ہیں, حالانکہ زردہ بچہ کھاتا ہے تو چکراتا ہے, اور آپ کھاتے ہیں تو مگن ہو جاتے ہیں, گل کرتے ہیں نا, بولیے گل کرتے ہیں نا. اگر نہیں دیا جائے ایک دن گل والے کو تو چکرانے لگتا ہے, بچے کو کھلاؤ تو چکراتا, اور جوان کو گل والے کو نہ کھلاؤ تو چکراتا ہے. اچھا, اور پیڈی والا, کوریکس والا, ایک کوریکس والے کو کوریکس نہیں ملتا, افیم نہیں ملتا, بھنگ نہیں ملتا, چرس نہیں ملتا, گانجا نہیں ملتا, بلکہ سچائی یہ ہے کہ بعض نوجوان جو حد سے زیادہ نشہ کے عادی ہیں, وہ بچھو کو پکڑ کے اپنے جسم پہ ڈنک کرواتے ہیں, تب ان کو تسلی ملتی ہے. اور یہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے جنگلات میں جاتے ہیں, پرانے جنگلات میں جاتے ہیں, سانپ پکڑتے ہیں اور سانپ سے ڈسواتے ہیں, تب ان کو تسلی ملتی ہے. سانپ سے آدمی کاٹے مر جائے, گل سے بچہ کھائے بے ہوش ہو جائے, اور کوریکس پیے, دم گھٹنے لگے, زردہ کھائے, الٹنے لگے, لیکن میرا سماج, میرا محلہ, میرا معاشرہ گل میں, گٹکے میں, پان میں, پڑیے میں, زردے میں, کوریکس میں, افیم میں, گانجے میں, بھنگ میں, چرس میں اتنا دیوانہ ہے کہ نہیں ملتا ہے تو یہ بیچارہ دیوانہ بن جاتا ہے. یہ جتنے لوگ آئے ہو, پہلی بات, اگر واقعی میں نے کہا کہ تم دل والے ہو, مسلمان ہو, ایمان والے ہو, اور یہ سوچ کے آئے ہو کہ جلسے میں جا رہے ہیں, سننا ہے اور سننے کے بعد عمل بھی کرنا ہے, اگر تم آئے ہو تو تم مبارک ہو. آج اس جلسے میں ان علماء کو حوالے کر کے طے کرو کہ بچے جن چیزوں سے بے ہوش ہو جاتے ہیں, تم کو بھی ان چیزوں سے بے ہوش ہونا چاہیے. بچے اگر تمہارے بھاگتے ہیں تو تم کو بھی بھاگنا چاہیے. تم تو بدھو ہو کہ بچے کو گل نہیں کراتے, بچے کو پڑیا نہیں کھلاتے, بچے کو شکر نہیں کھلاتے, بچے کو گٹکا نہیں کھلاتے, بچے کو پان پراگ نہیں کھلاتے, بچے کو رجنی گندھا نہیں کھلاتے, اور بچے کو کوریکس نہیں پلاتے, اور ان کو سمیٹ کے ٹھما کے اسکول اور کالج اور مدرسے میں اور کانوینٹ میں بھیجتے ہو, اور خود کھا کے سڑک کے کنارے پلٹے رہتے ہو. ارے بابا, بچہ اگر تیرا اچھا تو باپ اتنا بدھو کیوں ہے؟ ارے تم کو بچے کی نقل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولو, ابھی ہم الٹیں گے بات کو. بولو, بچے کے جیسا باپ کو بننا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بننا چاہیے. ارے بولیے بھائی, بولیے. ارے بچے کے جیسا باپ کو بننا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چھوٹے بھائی کی طرح بڑے بھائی کو بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ چھوٹے بھتیجے کی طرح بڑے چاچا کو بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ کاہے میں؟ گٹکا نہ کھانے میں, پان پڑیا نہ کھانے میں, کوریکس نہیں پینے میں. کیا یہاں تعلیم القرآن کے اس جلسے میں جتنے لوگ آئے ہیں, آج کے اس جلسے میں طے کریں گے کہ ہم لوگ نشے کی کوئی چیز نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے گا, وعدہ کیجیے گا, وعدہ کیجیے گا, پکا وعدہ کیجیے گا, پکا وعدہ کیجیے گا. نہیں کھائیں گے ہم پان, گٹکا, شکر, مدھو, رجنی گندھا اور نشے کی کوئی چیز نہیں کریں گے.
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پھنس گئے، آپ نے بولا کہ ہم کو بچے کی نقل کرنا ہے، بچے کی طرح رہنا ہے، حالانکہ ہم کو بولنا یہ چاہیے تھا کہ بچوں کو اپنے جیسا بنائیے۔ کیا بولنا تھا؟ بچوں کو اپنے جیسا بنائیے، اور ہم نے کہہ دیا کہ آپ بچے کی طرح بن جائیے، آپ نے ہاتھ اٹھا دیا۔ بچے کی یہ خصلت اچھی ہے، اصل میں نہ بچے کو بوڑھے کی طرح بننا ہے اور نہ بوڑھے کو بچے کی طرح بننا ہے، ہم سب کو شریعت کے مزاج میں رکھنا ہے۔ آپ کو اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے، آپ کی عمر چلی گئی 40 50 60 اور 70 سال، اب جن کی عمر آ رہی ہے وہ عمر بھی برباد ہونے والی ہے۔ ما تعبدون من بعدی، سوال یہ ہے کہ آج یہ کیفیت ہے کہ باپ کا بیٹا نہیں مانتا، ماں کی بیٹی نہیں مانتی، ساس کی بہو نہیں مانتی، اور معاشرے کے بزرگ کا نوجوان نہیں مانتا، آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے، تو کل کیا ہوگا؟ آج صبح میں میری بہن نے فون کیا، مفتی صاحب خیریت سے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ بات ہی بات میں آ گئی تو میں نے بہن کو کچھ نصیحت کی، بڑی بزرگ بہن ہے، بڑی اللہ والی ہیں۔ میں نے کہا کہ بہن اپنے بیٹے کے چکر میں مت رہیے گا، جو نیکی کرنی ہے، جو خیر و خیرات کرنا ہے اپنی زندگی میں کر لیجئے، اس لیے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج باپ کے سامنے بیٹا بدتمیزی کر رہا، ماں کے سامنے بیٹی بدتمیزی کر رہی، دادا کے سامنے پوتا بدتمیزی کر رہا، نانا کے سامنے میں نواسا بدتمیزی کر رہا، اور چاچا کے سامنے میں بھتیجا بدتمیزی کر رہا ہے۔ آنکھوں کے سامنے میں جب یہ چھوٹے بڑے کے نہیں بنے تو تابوت پہ کاندھے پہ اٹھا کے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد یہ لوگ آپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھیں گے۔ بھول جاؤ، ارے بھول جاؤ، آنکھوں کے سامنے میں جو نہیں ہو سکا، آنکھ بند ہونے کے بعد ہونے کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اس لیے مسلمانوں ہاتھوں کو کھولو، مٹھی جو بند ہے، خیر کرو، خیرات کرو، صدقے کرو، اور ان اولاد کی ابھی تربیت کرو۔ یہ اولاد تمہارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، یہ اولاد برباد ہو رہی ہے، مدرسے خالی، اسکول خالی، کانوینٹ خالی، کالج خالی، مسجدیں بے نمازیوں سے خالی۔ اتنے مسلمان ہمارے علاقے میں ہیں، یہ مسلمان غیبت کے اڈے پہ نظر آتے، چوک اور چوراہے پہ نظر آتے، ہاٹ اور ہٹیا اور مارکیٹ میں نظر آتے، اور محرم میں جھنڈے لے کر کے نظر آتے، اور اگر لڑائی اور دنگا ہو جائے تو سب سے آگے آگ بجھانے میں نہیں، آگ لگانے میں پیش نظر آتے۔ لیکن صاحب دامت برکاتہم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، ابھی بڑی پیاری تلاوت کی، اور ابھی اسٹیج سے مولانا داؤد نے کہا کہ اتنے بزرگ کو میں نے کبھی تالی قرآن نہیں بنایا جلسہ گاہ میں، آپ تشریف لائے، قرآن سنایا۔ جب میں نے حضرت سے کہا کہ بڑی اچھی تلاوت کی تو انہوں نے نصیحت کی کہ سب کو کرنا چاہیے، ہر نوجوان کو کرنا چاہیے۔ یہاں مولانا حبیب الرحمان کے لیے قرآن کی تلاوت اچھا کرنا، قاری قمر الزما کے لیے اچھی قرأت کرنا، عالم کے لیے، حافظ کے لیے، مولوی کے لیے، مفتی کے لیے، قاضی کے لیے یہی ہے کیا؟ نہیں، نبی کے زمانے میں جتنے صحابہ تھے سب اچھا قرآن پڑھتے تھے، نبی کے زمانے میں جتنے صحابہ ہیں سب قاری ہیں، سب اچھا قرآن پڑھتے، سب اچھی تلاوت کرتے، سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے تبع تابعین، سارے بزرگان دین، سارے اولیاء اللہ، او مزار والو، او چادریں والو، اور اولیاء اللہ والو، سارے کے سارے لوگ اللہ والے تھے، قرآن والے تھے۔ تم بھی قرآن کی اصلاح کرنے کے لیے تعلیم القرآن میں آؤ، اپنے مدرسے میں جاؤ، اپنی مسجد میں جاؤ، امام کے پاس جاؤ، امام سے کہو کہ آپ ٹیوشن میں بچے کو پڑھا رہے ہیں، ہم بالغ ہیں، ہمارا قرآن بھی آپ درست کرا دیجئے، اس کے لیے کوشش کرو۔ لیکن یہاں کہے گا، مکھیا جی کہیں گے میرا کام مکھیا گیری، سرپنچ صاحب پنچایتی، وارڈ ممبر صاحب آگے پیچھے دائیں بائیں، اور سماج کے چودھری لوگ کہیں گے کہ یہ کام مولوی کا ہے، ملا کا ہے، حافظ کا ہے، قاری کا ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو تیرا بھی یہ کام ہے۔ ابھی ایک جنازے میں میری شرکت کا مجھے موقع ملا، ان کے پیسے کا بٹوارا ہوا کچھ دن پہلے، بڑا اچھا بندہ تھا وہ، ایک دن پہلے جتنے پیسے تھے موجود وہ تمام وارثان کو انہوں نے تقسیم کیا، کافی رقمیں تھی۔
ओ बेचारा, लाख की बात नहीं बोल रहा हूं, करोड़ों में बंटवारा किया उस बंदे ने, और अगले दिन उनका इंतकाल हो गया। करीबी लोगों से मैंने पूछा कि उन्होंने तमाम वारिसान में बांटा, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, सारी रकमें बांट दी, और कोई शोभा भी लगाया, तो बताया कि सबको दिया, बीवी को, बेटा को, बेटी को, पोती को, नवासी को, नवासे को, सबको दिया। अगर नहीं दिया तो बेचारा अपने को नहीं दिया, अगर नहीं बांटा, अपने लिए नहीं बांटा, अकेला कब्र में गया, लोग मट्टी दे के चले आए, सारी पूंजी को अपने लोगों के लिए बांट दिया, अपने लिए कब्र में तन्हा चला गया। इससे बड़ा फकीर कौन होगा? ये फकीर है, फकीर। लोगों, अच्छी तालीम औलाद को दिलवाओ, खुद भी तुम तालीम हासिल करो, और अच्छा कुरान और अच्छा दीन लेके मरो, चेहरे पे दाढ़ी लेके जाओ, और कब्र के अंदर जाओ तो फरिश्ता इस्तकबाल करे, इसके लिए तैयारी कर लो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मैं यहाँ 3 या 4 साल पहले आया था, मदरसा के सहन में जलसा था, मौलाना दाऊद नोमानी साहब भी थे, कारी कमरुज़्ज़मा साहब भी थे। ठीक उसी तरीके से आज ये दोनों हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त भी हैं, और मैं भी हूँ, और आप भी हैं। आप हजरात बड़ी संजीदगी के साथ यहाँ हाजिर हैं। 3 साल पहले लोगों ने हाथ उठाया था कि हम रुपया पैसा जहेज में नहीं लेंगे। क्या उस 3 साल पहले जब मैंने तकरीर की थी और आप देख रहे थे कि मुफ्ती अतहर बिलक बिलक के आंसू बहा रहे थे और आपकी हिचकियां लगी हुई थी और आप हाथ उठा के वादा कर रहे थे, मोमिन कभी झूठा नहीं होता है, मोमिन कभी झूठा नहीं होता। अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए, सहाबा ने पूछा, किसी साहबी ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा गुनाह किया है फला, और इससे बड़ा किया फला, और इससे बड़ा किया है फला। पूछा, सबसे बड़ा गुनाह तो झूठ है। लोगों, झूठ सबसे बड़ा गुनाह है। झूठ मत बोलना, ईमानदारी के साथ बोलना। वो 3 साल पहले जलसा में जहेज का जिन लोगों ने वादा किया था कि अब लेन देन नहीं करेंगे, है यहाँ कोई जलसागाह में? हाथ उठाइए तो। वो बंदा कोई आया है? आज आया है कोई? किसी ने सुन्नत के मुताबिक शादी की है? एक चाचा हाथ उठाए कि वो थे, और हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, कई लोग थे जो 3 साल पहले जलसागाह में थे। ये बूढ़े बुजुर्ग हैं, सफेद दाढ़ी वाले हैं। अच्छा चाचा, आपका तो बियाह हो गया, बाल बच्चे का बियाह होने वाला होगा या हो गया होगा। 3 साल पहले जो वादा किए थे, उसके बाद बेटा के पोता के शादी में टाका लिए हैं? नहीं लिए। हाथ ठीक से उठाइए ना, हाथ उठाइए, लोग भी देखें कि हाँ वाकई ईमानदारी। नहीं लिया पैसा, पोता के बियाह में, नाती के बियाह में पैसा नहीं लिया। अच्छा, ये जितने नौजवान है, कोई नहीं थे उस जलसे में, ये सारे बुजुर्ग ही लोग थे। सारे नौजवान अचानक नौजवान बन गए। 3 साल में सब बच्चे थे, नौजवान बन गए। और तालीमुल कुरान के जलसे में नहीं आए थे, आए थे बहुत लोग इसमें के थे। मुझको चेहरे से लग रहा है, कुछ लोगों को तो मैं पहचान रहा हूँ कि ये थे, लेकिन वो बेचारे हाथ नहीं उठा रहे। अच्छा, ईमानदारी के साथ बोलो बाबा, हम और आप समाज के आधे तबके को, समाज के आधे हिस्से को, जो बेटियां हैं, उनको इज्जत दिलाना चाहते हैं, उनको ईमान वाला रखना चाहते हैं, या उनके ईमान का सौदा करना चाहते हैं? बताइए, बोलिए तो। ईमान वाला रखना है घर की बेटियों को कि उनका ईमान का सौदा कराना है? बोलो बाबा, अरे बोलो। ईमान वाला रखना है तो आज इर्तिदाद की लहर पूरे मुल्क में दौड़ रही है, और हमारे इलाके में इर्तिदाद की लहर आ चुकी है, और इस 3 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। आपके इलाके से, एक गांव से 5-5, 7-7 बच्चियां गैरों के हाथ ईमान का सौदा कर चुकी है। जहां गुर्बत है, वहीं शादी में मोटी मोटी रकम और लेन देन का मामला है। आपको मैं आज ये बुरी खबर सुना रहा हूं, और अगर आप सुनने की सकत नहीं रखते हैं तो आज ये सुन के जाइए कि अगर 2, 4, 5, 7 साल और ये मामला रह गया तो फिर याद रखिएगा, एक ऐसा सैलाब आएगा बहुओं और बेटियों की नीलामी का कि दुनिया हंसेगी और आप शर्मिंदगी के मारे मुंह छुपाएंगे। वो दिन आपके सामने में अजदहे की तरह मुंह फैला के आने वाला है।
اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے ذمہ داروں، آپ آج طے کیجئے کہ جو ہوا سو ہوا، توبہ کیجئے، اللہ میاں سے معافی مانگیے۔ قرآن کی آیت میں نے اصلاح معاشرہ کے عنوان پہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم، خود کو بچاؤ، اپنی جان کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، بیوی بال بچے اہل خانہ اہل و عیال کو، نارا، جہنم کی آگ سے۔ آگے طویل آیت ہے، میں پوری نہیں پڑھنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خود کو اور اپنے معاشرے میں اپنے اہل خانہ اور خاندان سب کو بچانے کا حکم ہے۔ جہنم کا نشان آپ کا معاشرہ بن چکا ہے، چوری میں، ڈکیتی میں، رشوت میں، نشہ میں، روپے میں، پیسے میں، کرپشن میں، بے ایمانی میں، فسق میں، فجور میں، ایک دوسرے کو ستانے میں، مارنے میں، پیٹنے میں، وقت گزاری کے اندر چوک چوراہے پہ دوسروں کو غیبت میں، لڑائی لگانے، جھگڑے لگانے میں، منافقت میں، میرا سماج جہنم کی آگ کا انگارہ بن گیا ہے۔ جس شعبے میں دیکھو جہنم کی طرف میرا معاشرہ اجتماعی طور پہ خودکشی کرنے کو تیار ہے۔ قرآن کی دعوت ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر جہنم کی آگ سے بچانا ہے خود کو تو طے کرو اصلاح معاشرہ کے جلسے میں آنے والے مسلمانوں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، بولو جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ہاتھ اٹھاؤ، مٹھی باندھو اور مضبوطی کے ساتھ عزم کرو، اللہ قبول کرے گا۔ اللہ کے یہاں دیر ہو جاتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ عزم اور ارادہ کرو، جھوٹ نہیں بولیں گے، رشوت نہیں کھائیں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈکیتی نہیں کریں گے، بے ایمانی نہیں کریں گے، اور سماج کی بیٹیوں کے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ایمان، عزت، حرمت اور تقدس کا لحاظ کریں گے، اور انشاءاللہ سماج کو تمام برائیوں سے پاک کرنے کے لیے یہاں سے ایک صالح فکر اور اچھا مزاج لے کے جائیں گے۔ تیار ہے نا؟ تیار ہے نا؟ تیار ہے نا؟ بوچی بٹر باری بان بیٹا والو، بہت مداری ہو، بڑے مداری ہو۔ وعدہ کرنے کے بعد اس گاؤں کی کئی شادی میں گیا ہوں، یہاں سے لمبی لمبی گاڑیوں کے قافلے اور بارات لے کے گئے اور دھمال مچا کر کے آپ دوسرے گاؤں سے آئے ہیں۔ توبہ کیجئے، بارات کی لمبی گاڑی والوں توبہ کرو، پیسے روپے مانگنے والے، جہیز کا سامان مانگنے والے، مطالبہ کرنے والے بے ایمان ہو، چور اور اچکے ہیں، یہ سماج کے لچے اور لفنگے ہیں۔ بارات کی گاڑیوں پہ بیٹھ کے آگے کی سیٹ پہ جانے والا مکھیا، پارشد، سمیتی، وارڈ ممبر اور سماج کا چودھری، سرپنچ، مولوی، مفتی، حافظ، قاری، امام، بزرگ، امیر، سجدے والا، قرآن والا، دین والا، شریعت والا، یہ ڈھونگی، یہ ناٹک باز، یہ بے ایمان لوگ آج بیٹیوں کو بیچ کے، لڑکوں کو خرید کر کے اپنے سماج سے اتنے بڑے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ سب کو سچے دل کے ساتھ اگر مسلمان ہیں تو توبہ کرنا چاہیے، اور اگر تم باغیرت ہو تو آج عہد کرو کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ یہ چور ہیں، یہ اچکے ہیں، ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اگر مجھے موقع ملے اور ایسی شادی کا کہ ان باراتیوں کو، ان 50 اسکارپیو کی گاڑی والے کو دروازے پہ بلا کے ایک لائن سے پلیٹ میں خسی کا گوشت اور بریانی اور کباب اور قورمہ اور ریہو مچھلی کا سالن لگانے کے بعد ایک بیگ اچانک 100 آدمی کو رکھ کے سب کے ہاتھ سے پلیٹ بھات کر چھین لینا چاہیے، سامنے سے پلیٹ چھین لینا چاہیے۔ سب لائن لگوا کر کے ان باراتیوں کو کرسی پہ، ٹیبل پہ بہترین سجا کر کے پہلے ایک مرتبہ بولنا چاہیے کہ بسم اللہ کہیں گے تب کھائیے گا۔ کیا بولنا چاہیے؟ بسم اللہ کہیں گے، بسم اللہ کہیں گے تب کھائیے گا، تب کھائیے گا، بسم اللہ کہیں گے تب کھائیے گا۔ اور آپ کو بسم اللہ کیا کرانا ہے؟ بسم اللہ کیا کرانا ہے؟ جب یہ باراتیوں کی ضیافت کا سسٹم چالو ہو جائے، ایک لائن سے سب کی پلیٹ کو اٹھا کر کے لے جا کر کے کوڑے دان میں ڈال دیجئے، کوئی پرواہ مت کیجئے، اور پولیس کو انفارمیشن دیجئے،
सरकार को इंफॉर्मेशन दीजिए, ये पैसा मांगने वाला, ये लुच्चा, ये लफंगा, ये लुटेरा हमारे दरवाजे पे आया है और ये जब बदतमीजी करे तो थाने को बुलवा के इनका जबरदस्त इस्तकबालिया प्रोग्राम करना चाहिए। लात का भूत बच्चा भी बोलता है कि बात से, मैं पहले बोला था कि बच्चा की तरह बुढ़वा को होना चाहिए, बड़ा अच्छा बच्चा है यहाँ का, तेज है माशाअल्लाह, बोलता है लात का भूत, बात से नहीं मानता। इसलिए अगर आप इस मजमे में बैठे हैं तो आपसे भी मैं कहता हूं कि खुदारा आप सब्र कीजिए, अल्लाह मियाँ ने जो कुछ दिया है उस पर कनात कीजिए, हरीस मत बनिए, लालची मत बनिए, पैसा मत मांगिए बाबा, अरे रुपया मत मांगिए बाबा, अरे क्यों मांगते दूसरों के दरवाजे पे। सुन्नत के मुताबिक शादी कीजिए, आसान निकाह बनाइए, कोई खर्चा नहीं। अल्लाह के रसूल के यहाँ तो अरे निकाह हो जाता था, अल्लाह के रसूल कहते थे कि चलो भाई जिसके घर में जो कुछ है सब अपना अपना ले आओ, एक दस्तरखान लगा दिया, लोग अपने अपने घर से खाना लेके आ गए और दस्तरखान पे बैठ के खा लिया। ऐसा भी निकाह हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कि निकाह हो गया, मस्जिद के अंदर निकाह पढ़ दिया गया, खुतबा हुआ, इजाब व कबूल हुआ, छुआरे थे बांट दिए गए, सब अपने घर चले गए। हमने कितना महंगा बना दिया शादी को, कितना महंगा बना दिया निकाह को। तौबा करो भाइयों, मुसलमान हो, बेटियां तुम्हारी गैरों के हाथ फरार हो रही हैं, भीख मांग रही हैं, समाज की बेटियां माएँ भीख मांग रही हैं। कैसे कैसे तुम अपने घर को बेईमानों के साथ तुम लोगों को रुला के, लोगों को तड़पा करके अपनी बहू और बेटी और बीवी बनाना चाहते हो। तौबा, खुदा के वास्ते तौबा करो। यहाँ जितने लोग आए हैं तैयार हैं तैयार, पैसा लीजिएगा ना, सारे के सारे लोग लीजिएगा ना, लीजिएगा। अच्छा हाथ उठाया था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझदार है, हिला दिया कि नहीं लेंगे। अच्छा से एक मरतबा हाथ उठाइए तो, पुख्ता हाथ उठाइए तो। अच्छा खड़ा हो सकते हैं मेरे साथ, हम वादा कराते हैं। लोग कहते हैं कि ये मौलवी सबको खड़ा कराता है, हम ये कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे हम खड़े हो रहे हैं, अल्लाह के नाम पे खड़े हो रहे हैं, सुन्नत को जिंदा करने के नाम पे खड़े हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा मन अहिया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन, जो शख्स फसादे जमाना में मेरी सुन्नत छूट रही थी, टूट रही थी, जिंदा करेगा, उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। नबी की के जमाने की शादियां टूट रही हैं, वो सुन्नत छूट रही है, हम तय करते हैं 100 शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। इरादा करो, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, पक्का। ये बीच में लगता है कि धान का दहोगा हो गया ये धान का दहोगा हो गया, चारों बगल से सैलाब आया, बच गया, ये बीच वाला सब दहोगा हो गया। अरे बाबा उठिए ना, अरे खड़े होइए ना, उस चाचा को उठाइए ना, बुजुर्ग हैं आप, नेक हैं, खड़े होइए, आपकी बरकत से अल्लाह मियाँ इस तहरीक को जिंदा करेगा। खड़े होइए, खड़े होइए, तौबा कीजिए। बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग भी हैं और वो जलसा को सुन रहे हैं, आपका साथ देंगे वो इंशाअल्लाह। अच्छा पैगाम है, बोलिए मेरे साथ, बोलिए, मजबूत मुट्ठी बांधिए, तय कीजिए हम मुसलमान हैं, बोलिए बोलिए हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईमान पे जिंदा रहेंगे, ईमान पे जमेंगे, ईमान पे मरेंगे और ईमान पे हमारा जनाजा निकलेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कहीं हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, बोलिए बोलिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, कुरान की तस्हीह करेंगे, मदरसों का साथ देंगे, उलमा की हिमायत करेंगे, शराब और नशा नहीं करेंगे, बोलिए नशा नहीं करेंगे, लेन देन नहीं करेंगे, शादी में लेन देन नहीं करेंगे, मांग मुतालबा नहीं करेंगे, बारात लेके नहीं जाएंगे, लंबी चौड़ी बारात लेके नहीं जाएंगे, पक्का है, दरमियानी दर्जे की मेहर बांधेंगे। कहिए कहिए कहिए, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, बोलिए बोलिए, मुझसे बोलिए, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, कहिए। और मैं एक नारा बड़ा अच्छा रही है, इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि इशा के वक्त से मुसलसल ये हो रहा है, कोई बंदा है जो परेशान कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है। जलसे के मुंतज़िमीन ने बड़ी मेहनत, बड़ी जिद्दोजहद के साथ उलमा को बुलाया है और जलसा मुनक़िद किया है। हम रज़ाकार से कहेंगे, जलसे की कमेटी से कहेंगे कि आप बिजली के ऊपर कम से कम एक टीम को तैनात कर दीजिए और बिजली की निगरानी करें, और मुकम्मल तौर पे वो जब तक दुआ ना हो जाए बिजली की निगरानी करती रहे। तो बात ख़त्म हो गई। हम रुखसत होते हुए हमारे एक भाई बड़े गुस्से में खड़े होकर कहने लगे
کہ جتنا آپ تقریر کیجئے گا اتنا لوگ پیسہ مانگے گا. اچھا چپ رہیے آپ, ہو گیا, آپ کی بات کو میں نے پہنچا دیا, اب خاموش رہیے, بالکل چپ رہیے. آپ یہ بتائیے ان کے سوال کا جواب کہ اگر مولوی, مفتی, قاضی, عالم اگر کہہ رہا ہے کہ روپیہ پیسہ مت مانگو, جہیز مت لو, تلک مت لو, گاڑی مت لو, 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ روپے مت لو, تو بتاؤ لیکن ان کے کہنے کے باوجود میرا سماج, میرا معاشرہ بارات بھی لے کے جا رہا ہے, 5-10 لاکھ روپے بھی لے رہا ہے, جہیز بھی لے رہا ہے. تو آپ ایمانداری کے ساتھ اگر مسلمان ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سب مومن ہیں, سچے طور پہ جواب دیجئے. یہ سوال ہے, پرچہ ہے امتحان کا. آپ بتائیے یہ منع کرنے والا, روکنے والا یہ مجرم ہے کہ پیسہ مانگنے والا, بارات لے کے جانے والا یہ مجرم ہے؟ کون ہے مجرم؟ ارے بولو بھائی, ارے کون ہے مجرم؟ مولوی مجرم ہے کہ سماج کا مانگنے والا مجرم ہے؟ مانگنے والا مجرم ہے. اس لیے مولوی بولا ہے, بولتا رہے گا. مولوی کا کام بتانا ہے, مفتی کا کام فتویٰ دینا ہے, قاضی کا کام فیصلہ کرنا ہے. قوم مانے نہیں مانے, قوم چوری کرے, بے ایمانی کرے, دغا کرے, لوٹے, لٹیرا بن جائے, مولوی اس کا ذمہ دار, مولوی اس کا ذمہ دار, مقرر اس کا ذمہ دار, مفتی اس کا ذمہ دار, قاضی اس کا ذمہ دار, عالم اس کا ذمہ دار نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے, ہمارا کام کہنا ہے, ہمارا کام بتانا ہے. راستے میں اندھیرے تھے, راستے میں اندھیرے تھے, ایک بوڑھا راستے سے جا رہا تھا. راستے میں ایک بچے نے اس کی لاٹھی پکڑ کے, ہاتھ پکڑ کے, پاؤں پکڑ کے کہا, دادا راستے میں کنواں ہے مت جاؤ, راستے میں کنواں ہے مت جاؤ. بوڑھا گھمنڈی تھا, بوڑھا گھمنڈی تھا. بولتا ہے کہ پھچ پھچ کیوں کرتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ پھچ پھچ کیوں کرتا ہے؟ ہٹ. بچہ ڈر گیا اور بچہ ہٹ گیا. پھر گیا, جب قریب پہنچ گیا اس کنویں میں گرنے کے, وہ بچہ کو برداشت نہیں ہوا. اس کو تو کہا تھا الٹا سیدھا, لیکن بیچارہ پھر آ گیا. اب پہنچ جائے, دادا چاچا رک جائیے, گر جائیے گا, بہت بڑی کھائی ہے, بہت بڑا گڈھا ہے, پرانا کنواں ہے, سانپ بچھو ہوگا, ہٹو یہاں سے. بخراتی کرتا ہے, بہت سمجھاتا ہے, بہت بڑا مقرر بن گیا, ہٹو یہاں سے. دوبارہ پھر وہ چلا گیا, اور تیسری مرتبہ جب وہ گرتے گرتے گیا, بچے نے دیکھا تو سر پیٹتا رہا, آنکھ سے آنسو بہاتا رہا. بوڑھے نے بات نہیں مانا, اور اس گڈھے کے اندر اس بچے کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے گر گیا. سانپ اور اژدہے کے لقمہ اور اس کا نوالا بن گیا. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بولو, بچہ اچھا ہے کہ بوڑھا اچھا ہے؟ ارے بولو کون اچھا ہے؟ ارے راستہ دکھانے والے کی غلطی ہے کہ نہیں ماننے والے کی غلطی ہے؟ نہیں ماننے والے کی غلطی. سمجھا؟ یہ سماج اجتماعی طور پہ طے کر لیا ہے. اچھا بولیے, آپ بولیے, اسی علاقے کا مفتی اطہر رہنے والا ہے, کسی شادی میں دیکھا ہے آپ بارات لے کے آیا ہو؟ میرے ساتھ بہت سے علماء ہیں, حفاظ ہیں, قراء ہیں, آتے ہیں نہیں آتے, جاتے نہیں جاتے. سماج کو طے کرنا ہوگا کہ آپ کیوں دکھی ہیں, آپ کیوں دکھی ہیں, آپ کیوں پریشان ہیں. اس لیے کہ سماج کا 90% لوگ اسی بیماری میں مبتلا ہے, اسی لیے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. 90% لوگ جس دن اچھے ہو جائیں گے, 10% لوگوں کو خود شرم آئے گی. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور قرآن کی آیت کے مطابق ہم کو, آپ کو, ہمارے گھر کو دین کی دعوت پر عمل کرتے ہوئے جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اثر آپ لے کے جائیں گے. یہ صاحب مجھ کو چڑھا رہے ہیں, کیا آپ لوگ بھی چڑھائیے گا؟ پیسہ لیجئے گا ہاتھ اٹھانے والے, ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیے, پھر دیکھیے آپ, پھر دیکھیے ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھاتا ہے. کھڑا ہو کے دیکھ لیجئے کتنا لوگ ہے جو ہاتھ اٹھاتا ہے. میرا گھر ترکیلی ہے, مفتی اطہر میرا نام ہے, میرا نمبر 9934513550. فون پہ آپ فون کیجئے گا. اگر جتنا لوگ ہاتھ اٹھایا, کوئی بھی بندہ اگر توبہ
کر کے بھی پھر پیسہ لے لیا اور پھر مانگ لیا تو میرے پاس لائیے گا. جمن علی چوک پہ پھانسی پہ لٹکا دیجئے گا. ان کی غلطی معاف, ان کے بدلے میں سولی پہ لٹک جاؤں گا. آپ کا دل ٹھنڈا ہونا چاہیے, اس لیے کہ غلطی مولویوں کی ہے کہ یہ چلا رہا ہے. سماج تو پاک اور صاف ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ میری کوششوں کو اور اجلاس کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے گا, اور سماج کے جتنے لوگوں نے ارادہ کیا ہے اللہ توفیق عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ.